خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رجب شریف کا پیارا مہینہ ہے اور 6 رجب شریف کو سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ کا ذکر سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دربار رسالت سے حکم ہوا کہ تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی ہے اور تم دین کے مددگار ہو، ہندوستان جاؤ اور دین پھیلاؤ۔ تو آپ ہندوستان تشریف لائے تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو بادشاہ کے کچھ بندے ملازم آئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں بادشاہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوں، تم اپنے اونٹ بٹھا لو سائڈ پہ۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اٹھ جاؤ، یہاں بادشاہ کے اونٹ بٹھانے۔ تو بادشاہ پرتھوی راج اور ہندوستان کے اندر بت پرستی عام تھی، راجے مہاراجے اور مندر کیا کچھ، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ اٹھ جائیں، یہاں ہم نے بادشاہ کے اونٹ بٹھانے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم اٹھ جاتے ہیں اور اب بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کی زبان سے نکل گیا کہ اب بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، آپ تشریف لے گئے۔ شام کو جب وہ بادشاہ کے ملازم آئے اور انہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا لے جانے کے لیے، تو اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن اونٹ اٹھتے ہی نہیں۔ جب وہ تھک گئے، اونٹ نہ اٹھے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ بابا جی نے جو فرمایا تھا کہ اب اونٹ ہی بیٹھیں گے، یہ نہیں اٹھ سکتے۔ انہوں نے آپ کو تلاش کیا، منت سماجت کی کہ وہ تو اٹھ ہی نہیں رہے، آپ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ تو وہ دوبارہ گئے تو اونٹ اٹھ گئے۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر کئی لوگ دامن اسلام میں آنا شروع ہو گئے، مسلمان ہونا شروع ہو گئے، آپ کے مرید بننا شروع ہو گئے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا فیضان ہے کہ اس پورے بر صغیر میں اولیاء اللہ نے دین کو پھیلایا، عشق رسول کی شمع کو فروزاں کیا، اور بڑے بڑے لوگ آئے جو دین کو مٹانا چاہتے تھے، انہوں نے ٹکر لی، مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، قیامت تک مٹیں گے، لیکن دین اللہ والوں کے ذریعے اسی طرح زندہ و جاوید رہے گا، پھلتا پھیلتا رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا، پھیلتا رہے گا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے، اور جب وہ ظاہری باطنی علوم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہیں، اللہ رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، پھر ان کا سینہ ایسا روشن و منور ہو جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کے فضل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے انوار و تجلیات آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں، ان سے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتے۔ اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی کرامات کو دیکھ کر ہندو مسلمان ہونے لگے، دیگر کفار مسلمان ہونے لگے، اس بر صغیر میں اسلام پھیلنے لگا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کی نگاہ فیض اثر سے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک فرمان ہے، آپ کا قول مبارک ہے جو آپ نے اپنے مریدوں میں فرمایا کہ نیکی کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ
نیکوں کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، اور برائی کرنے سے بدتر ہے بروں کے پاس بیٹھنا، اور نیکی کرنے سے بھی اچھا ہے نیکوں کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ نیکوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا قبر حشر میں نیکوں کا، عاشقان رسول کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو